وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 123، 123 نمبر کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جہان والوں لوگوں میں سے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ لفظ پر لفظ بھی ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا آدم علیہ السلام کو، و نوحا اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، و آل عمران اور عمران کی آل کو، اس کی اولاد کو، علی العالمین تمام جہان والوں میں منتخب کر لیا، چن لیا ان کو۔ تھوڑا سا ہم اپنا ورلڈ جو ہمارے انالیسز ہوتا ہے یا مادے کو ہم دیکھتے ہیں یا مادے کے لیے ہم تحقیق کی طرف جاتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے اندر جذب کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مادے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ ہے، صاد فے واو، 17 کلمات قرآن میں ہیں۔ الاصطفاء معنی کسی چیز کو خالص کر لینا، صاف کر لینا۔ الاتباع معنی عمدہ چیز کو منتخب کر لینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں ہی آتے ہیں۔ مصطفیٰ بھی آپ کا نام ہے، مجتبیٰ بھی آپ کے جو ہے یہ آپ کا نام ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، بس اس میں ایک ہی رول ورڈ تھا، بے شک انّا بے شک کے لیے آتا ہے، اللہ اللہ کے لیے ہے۔ اصطفیٰ کو ہم نے دیکھ لیا، صاد فاؤ فے اور واؤ، اس کو ہم نے اپنا سمجھ لیا۔ اس کے بعد ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا آدم کو، و نوحا اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، و آل عمران اور عمران کی آل کو، علی العالمین پورے جہان والوں میں سے۔ اگلی آیت نمبر 34 ہے ہماری آج کی۔ ذریاتم بعضھا من بعض، بعض میں سے ہے، یعنی بعض کی اولادوں میں سے ہیں۔ واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ دونوں جو تنوین کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے خوب سننے والا ہے، سمیع۔ ہاں، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے۔ کیا کوئی کہتا ہے وہ بھی سنتا ہے، کس نیت سے کہہ رہا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کیا نیت بھی وہی ہے جو یہ منہ سے بول رہا ہے، یعنی قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں میں چھپے نا اس کو بھی جانتا ہے۔ سورہ مومن کی آیت آتی ہے، غالباً 19 نمبر ہے، کہ وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں تو آیت میں غلطی ہے تو، کہ وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اتنا علم والا ہے۔ ذریاتم بعضھا من بعض، اولادیں ہیں ایک دوسرے سے، یعنی ایک دوسرے کے سلسلے سے چل رہی ہیں۔ جو ہے ذریاتم جو ہے زال را 38 کلمات آئے ہیں، اس کو بھی اپنا سمجھ لیں ایک دفعہ۔ معنی ہے نسل، اولاد کے۔ ذراتن اسی سے ہے، کیونکہ ذراتن ایک ذرا، تو اولاد جو ہے وہ ماں باپ کا کوئی حصہ ہی ہوتی ہے، تو اس لیے ذریات ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، وہاں بھی لفظ آیا کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو جو ہے نماز کا پابند بنا۔ بعضھا من بعض، اولادیں ہیں بعض کی، یعنی کہ سلسلہ نسب جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، نوح انسانی شروع ہوتی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام جو ہے انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب کشتی رکی تو باقی جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے اس وقت دنیا میں، سب کو غرق کر دیا گیا کہ اب صرف ایمان والے بچے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھی نوح کی اولاد میں سے ہی ہیں، اگر ہم سلسلہ جوڑتے رہیں گے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت نمبر 35 ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی عمران کی عورت یعنی عمران کی بیوی نے، ربی میرے رب، انی بے شک میں، نذرت لک میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، ما فی بطنی
محررہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو آزاد کرنے کی، یعنی اپنی ذمہ داری نہیں لوں گی، تیرے دین پہ لگا دوں گی اس کو۔ فتقبل منی، تو اے اللہ، اے میرے اللہ، تو مجھ سے میری اس نظر کو قبول فرما لینا۔ انکا، بے شک اللہ آپ، انتا، بے شک آپ ہی، السمیع، خوب سننے والے ہیں، العلیم، خوب جاننے والے ہیں، یعنی جو میں کہہ رہی ہوں اس کو بھی آپ سن رہے ہیں، اور جو میرا ارادہ ہے، جو میری نیت ہے، وہ بھی آپ خوب جاننے والے ہیں۔ رواں ترجمہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں اور یاد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، مطلب یاد کرنے سے مراد ہے کہ آپ ذکر کریں، یاد کریں۔ جب عمران کی بیوی نے اللہ سے دعا کی، عرض کی کہ اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دیگر تمام ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، یعنی تیرا ہی کام کرے گا، تیرے ہی دین کے کام کرے گا، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ، جو میری قربانی ہے، یہ نذرانہ یا یہ نظر جو ہے اس کو قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر۔ جب ہم نے سورہ ال عمران میں ذکر پڑھا، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے، دیواریں اونچی کر رہے تھے، اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنی قربانی کے بعد کیا فرما رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ تو ہم سے قبول کر لینا، بے شک تو خوب سننے والا ہے اور خوب علم والا ہے، یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو بھی سن رہا ہے، اور جو ہمارے دلوں کے ارادے ہیں ان کے بارے میں بھی علم رکھنے والا ہے۔ تھوڑا سا ہم اب لفظوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مادوں کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ، امرأت جو ہے پہلا ہمارا جو ہے وہ کلمہ ہے، میم را الف، 38 کلمات آئے ہیں قرآن کریم میں۔ مرءن یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امرأتن یہ عورت کے لیے یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ربی انی نظرت لکا، کہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں یا تیرے لیے نظر کرتی ہوں۔ نظر تو جو ہے نون زال را 130 کلمات آئے ہیں۔ النذیر معنی خبردار کرنا، ڈرانا، اور نظر جو ہے کوئی منت ماننا یا کسی چیز کو نظر کر دینا، قربانی دینا کہ میں اس کو کسی کام کے لیے جو ہے مختص کر دیتی ہوں، خالص کر دیتی ہوں۔ بہت ساری اپنی ذمہ داریوں سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے۔ ما فی بطنی، بطن جو ہے وہ پیٹ کے لیے آتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بات، طوا اور نون، 25 کلمات آئے ہیں۔ البطن، بطن ان کے معنی پیٹ کے ہیں، اس کی جمع بطون ہے۔ اگلا لفظ جس کو ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے محررن۔ محررن جو ہے ہا را 15 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ التحریر، کیونکہ تحریر بھی آزاد ہو جاتی ہے، اصل یہ لفظ حریت سے ہے۔ حریت کا لفظ ہم جانتے ہیں، حریت آزادی کے لیے آتا ہے۔ حریتو یعنی آزادی، الحرو معنی کسی انسان کو، کسی بندے کو آزاد کرنا یا کسی انسان کو آزاد کرنا۔ لفظ پر لفظ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ، جب کہا عمران کی عورت نے، اذ قالت امرأۃ، جب کہا عورت نے، عمران کی، ربی میرے رب، انی بے شک میں، میں نظر مانتی ہوں، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کرتی ہوں اپنی تمام ذمہ داریوں سے، تمام ذمہ داریوں سے بڑی ذمہ قرار دیتی ہوں کہ یہ صرف اللہ تیرا کام کرے گا۔ فتقبل منی، بس تو مجھ سے قبول کر لینا۔ انکا انتا، بے شک آپ ہی ہیں، السمیع العلیم، سب کچھ سن رہے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں، اور جو میرا ارادہ ہے اس کے بارے میں بھی خوب جانتے ہیں۔ یہ کون تھی جو عمران کی عورت یا عمران کی بیوی ہیں؟ یہ کون تھی؟ ان کا نام جو آتا ہے حنہ بنت فاقوز آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ حاملہ ہوئی تو ان کے شوہر بھی فوت ہو گئے، پہلے کوئی اولاد بھی نہیں تھی، بڑی دیر سے کوئی بچہ بھی نہیں تھا، اور پھر ایسی زبردست پرسنالٹی کی عورت تھیں، ایسی قربانی دینے والی، کہ ارادہ کیا کہ جو حالات ہیں ہیکل کے لیے میں اس بچے کو جو ہے، جو عبادت گاہ تھی، اللہ کے دین کے لیے مختص کر دیتی ہوں، یہ صرف اللہ کا کام کرے گا، اللہ کے دین کو سمجھے گا، سمجھائے گا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے گا، اور یہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مخصوص کر دیتی ہوں اپنی تمام ذمہ داریاں۔ اللہ اکبر، جو بھی ہیں میں ان سے بڑی ذمہ ہو جاتی ہوں، وہ سب کی سب جو ہے میں اس کو چھوڑتی ہوں کہ میری کوئی ذمہ داری تجھ پہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی عورت کی ایسی قربانی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہم اپنے اوپر بھی نظر ڈالیں؟ ایک عورت جس کا شوہر بھی فوت ہو چکا ہے، جس کا اور کوئی بچہ بھی نہیں ہے، اس کی کتنی بڑی قربانی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے قبول بھی کی یہ قربانی، اللہ نے قبول بھی کیا، آگے ہم پڑھیں گے۔ اب آگے آیت نمبر 36 میں آتا ہے
فلما وضعتھا، پھر جب اس نے جنم دے دیا، بچہ جن دیا، بچہ پیدا ہو گیا بچہ، قالت، تو کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، وضعتھا انثیٰ، میں نے تو ایک بیٹی کو جنم دے دیا، ایک بیٹی پیدا ہوئی میرے گھر تو، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا تھا کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے، یا خوب جانتا تھا کہ اس نے کیا پیدا کرنا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اب یہ مفسرین اس میں دو میں گئے ہیں کہ یہ قول ان کا بھی ہو سکتا ہے، مریم کی جو والدہ تھی حنہ بنت فقوس کا، یا اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ اگلا آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہاں لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یا ہے اس کو اگر اللہ کی طرف سے منسوب کیا جائے تو ترجمہ یہ ہے کہ ایسی لڑکی ہے کہ لڑکا بھی اس سے ایسا کوئی نہیں ہو سکتا، ایسی شان والی لڑکی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اس کا نام میں نے مریم رکھا ہے، وَإِنِّي، اور بے شک میں، أُعِيذُهَا، میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بِكَ، اللہ تیری پناہ میں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ تھوڑا سا ہم پھر وہی مادوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہیں، اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لفظ آیا ہے وضعتھا یا وضعتھا، وضعت 3 دفعہ یہ لفظ آیا ہے، مادہ ایک ہی ہے۔ اب اصل میں جو ہے ہا کی ضمیر جو ہے وہ مؤنث کی طرف جاتی ہے، جو ضمائر میں نے الحمدللہ شروع میں پڑھائی تھی، اگر وہ آپ ان پہ غور و فکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے۔ وضعتھا، وضعت، واو، ضاد اور عین، 26 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ وضع ان یا وضع ان کے معنی ہیں وضع حمل، یعنی بچہ پیدا کرنا، بچہ جننا، بوجھ اتارنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، لیسا جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ویسے تو لا ہم نے کافی دفعہ کر لیا کہ لا جو ہے وہ حال میں نفی کرتا ہے، لم جو ہے وہ ماضی میں نفی کرتا ہے، اور لن وہ جو ہے وہ مستقبل میں نفی کرتا ہے۔ لیسا، لام یا سین، 89 کلمات آئے ہیں، جو 99 کلمات جو ہیں قرآن میں آئے ہیں۔ لیسا، لستا، یہ نافیہ کلمات میں سے ہے، نفی کے معنی دیتا ہے، یعنی نہ اور نہیں کے۔ الذکر، زال کاف جو ہے کتاب والا اور را، ذکر مذکر اسی سے ہے، 292 کلمات آئے ہیں۔ الذکر، ذکرون یعنی نر، اور انثیٰ جو ہے وہ مادے کے لیے آتا ہے، یعنی مؤنث کے لیے آتا ہے۔ مذکر اور مؤنث ہم بولتے ہیں۔ انثیٰ، الف یا حمزہ، میں اس لیے حمزہ اور الف دونوں بولتا ہوں، حمزہ یا الف، نون اور سا، 30 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الانثیٰ مادہ، اور یہ ذکرون جو ہے اس کی ضد ہے، یعنی کہ الٹ ہے، یعنی کہ مرد اور عورت جیسے ایک دوسرے کی ضد ہے، ڈفرنٹ ہے دونوں۔ سورہ نساء کی آیت میں ان دونوں کا ذکر اس طرح ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، جو بھی نیک عمل کرنے والی عورت ہوگی اور مرد ہوگا اس کو پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آگے یہ بھی ہے، ہو ایمان والا، ہو ایمان والا، ایمان شرط ہے۔ وَإِنِّي سَمَيْتُهَا، اب سَمَيْتُهَا اس کلمے کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سین، میم، واو، 493 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں، یہ سب جو ہے اسی سے ہے، سین، میم، واو سے۔ سَمَيْتُهَا نام رکھنے کے لیے آتا ہے۔ اعوذ، یہ بھی ہم نے سب سے پہلے کیا تھا، اعوذ باللہ، جب ہم نے قرآن شروع کیا۔ عین، واو اور زال، 17 کلمات قرآن میں ہیں۔ الاعوذ پناہ لینے کے لیے آتا ہے، تعویذ بھی اس میں اسی سے ہے، اللہ ہی کی پناہ لینی ہے، اللہ ہی کے پناہ میں سیدھا اللہ سے مانگنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بہت ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں اللہ کی پناہ کے لیے۔ میں پناہ میں آتا ہوں وہ جو سننے والا ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ ذریاتن ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا، زال، را، 38 کلمات آتے ہیں۔ ذریات معنی نسل اور اولاد کے ہیں۔ اب اس آیا مبارکہ کو لفظ پر لفظ ایک دفعہ ترجمہ کر کے اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ فلما، پھر جب، وضعتھا، اس نے جنم دے دیا ایک بچی کو، قالت، تو کہنے لگی، کون؟ حنہ، جو کہ عمران کی بیوی تھیں، ربی، بے شک میرے رب، انی، یقیناً میں نے، وضعتھا انثیٰ، میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے، واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما وضعت، کہ اس نے کس کو جنم دیا ہے، ولیس الذکر کالانثیٰ، اور یہ جو ہے ایسی بچی ہے جو مردوں جیسی نہیں ہے، یا اس نے کہا کہ یہ تو بچی ہے، یہ لڑکا تو نہیں ہے، یہ لڑکی ہے۔ وَإِنِّي سَمَيْتُهَا، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، مریم،
وَإِنِّي أُعِيذُهَا اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اللہ بکا تیری پناہ میں وَذُرِّيَّتَهَا اور جو اس کی اولاد ہوگی اس کو بھی من الشیطان الرجیم الشیطان الرجیم رجم کیا ہوا یعنی مردود دھتکارا ہوا شیطان جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے اس لیے جو لفظ اردو میں بولے جاتے ہیں ان کو کوشش کروں گا کہ ان کو زیادہ ان کی طرف نہ جائیں تاکہ تھوڑا سا ہم تفسیر کو بھی دیکھیں۔ اب انہوں نے نام رکھ دیا، اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں کہ کیا نام 7ویں دن رکھنا ہے کیونکہ دونوں حدیثیں موجود ہیں، میں تھوڑا دونوں بیان کر دیتا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے جو سب سے پہلے کام کیا کہ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں اپنی اس بیٹی کو جو میرے ہاں ہوئی مریم کا میں نہیں بھی سمجھ لیں کہ مریم بہت عبادت گزار کے لیے آتا ہے، بڑی اطاعت گزار کے لیے، تو مریم کو میں کس کے دیتی ہوں؟ تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان اس کو چوچا نہ لگائے، شیطان اس کو اپنے جال میں نہ پھنسائے، شیطان مردود کے شر سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4548، ہر بچہ جب پیدا ہوتا تو شیطان اس کو چھوتا ہے، جس سے وہ بچہ چلاتا ہے، چیخے مارتا ہے، ماں سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسی علیہ السلام کے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جو مریم کی والدہ نے کہا تھا کہ میں مریم کو اور اس کی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ یہ حدیثوں سے دو چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے کہ کیا پہلے دن بچہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ سلیم رضی اللہ عنہ بڑی زبردست پرسنالٹی ہے صحابیات میں ان کے بھی، ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہو تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچوا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں لیا اور دریافت فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں بھی ہیں۔ آپ نے ان میں سے ایک کھجور لی، اس کو چبایا، پھر اپنے منہ میں سے نکال کر اس بچے کے منہ میں رکھ دی، یعنی جو ہم گتی کہتے ہیں نا، گتی دینا، اور اسی طرح اس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں، یعنی گتی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اب کیونکہ ہم جو زیادہ ہمارے ہاں مقبول ہے، جو بار بار زیادہ مشہور ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث لے لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے اور 7ویں دن بھی، لیکن 7ویں دن جو ہے عقیقہ جو کیا جائے گا، سے جامع ترمذی کی حدیث ہے 1522 نمبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ عقیقے کے بدل میں گروی رکھا ہوا ہے، پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال جو ہیں وہ منڈوا دیے جائیں، بچی ہو یا بچہ ہو، دونوں کے لیے ہے۔ اب اس نے جب کہہ دیا مریم کی والدہ نے کہ میں دیتی ہوں، اور اللہ یہ تو میرے ہاں بیٹی ہو گئی، اور بیٹی تو بیٹے جیسی نہیں ہوتی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عورت کی نیت اور اس کی قربانی کیسی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا کہ اس کے رب نے قبول کر لی اس کی اس قربانی کو، اس کے اس جذبے کو، اس کی اس نظر کو، بِقَبُولٍ حَسَنٍ بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ نے اس کو بڑے مقبول طریقے سے قبول کر لیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور اس کو پرورش کے لیے بھی اتنے زبردست ٹھکانہ دیا، بہترین ٹھکانہ دیا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور اس کو کفالت میں دیا زکریا علیہ السلام کی، کلما پھر جب داخل ہوتے علیہا یعنی اس کے محراب میں داخل ہوتے علیہا زکریا المحراب اس کے محراب میں جہاں عبادت کے لیے ان کے لیے جگہ محسوس کی گئی تھی، وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حالو تھے، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی حدیث بیان کروں گا، یہ حالو تھے ان کے، تو جب بھی محراب میں آتے زکریا علیہ السلام وجدہ پاتے اندہا اس کے پاس رزق کا بہت سارا رزق۔ اب رزق میں جو ہے ہم نے پڑھا تھا اولاد بھی آتی ہے، اور رزق میں جو ہے کھانے کی چیزیں بھی ہیں، پھل، اور یہ سب کچھ، علم کی باتیں بھی، صحیفے بھی، سب کچھ رزق ہے۔ کالا کہا یا مریم اے مریم انا لکی ھذا یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت کہنے لگی ہوا من عند اللہ کہ یہ مجھے سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ یرزق وہ رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، جتنا چاہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں، کوئی حساب کا پیمانہ نہیں کہ بس اتنا دینا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ اور ان کو علم جو دیا گیا، ان کو پھل جو ہے بے موسمی ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کو کے پاس اللہ کی بہت ساری نعمتیں پہنچتی تھی اور سب اللہ کی طرف سے پہنچتی تھی۔ ایک دفعہ اس آیت کو میں جو ہے صرف رواں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے مریم علیہ السلام کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا،
यानी बेहतरीन रहाइश भी दी और बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ाया। और ज़करिया अलैहिस्सलाम उसके सरपरस्त बने। जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास, जहाँ महराब में, इबादत गाह में जहाँ होती थी मरियम अलैहिस्सलाम, तो वहाँ उनके पास आते तो उनके पास कोई रिस्क पाते, उनसे पूछते कि तुम्हारे पास ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, कहाँ से आती हैं। वो बोली कि अल्लाह के पास से, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। अब हम दोबारा अपने अंदर जज़ब करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मादों को, रूट वर्ड को। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन, ये दो मादे एक ही हैं, बिक़बूलिन और फ़तक़ब्बलहा। हा की ज़मीर जो है वो मुअन्नस की तरफ जाती है। काफ, कैंची वाला और बा और लाम 294 कलमात कुरान में आए हैं। बिक़बूलिन, तक़ब्बला कबूल करना, जैसे कि हमें इससे समझ ही आ रही है, सेम वही लफ्ज़ है जो हम उर्दू में बोलते हैं, कबूल करना उर्दू में इस्तेमाल होता है। अगला जो हमारा मादा जिसको हमने समझना है वो है अम्बतहा नबातन, नून बाता। 26 कलमात कुरान करीम में है। अन्नबतु व नबातु, हर वो चीज़ जो ज़मीन में उगती है। अम्बाता परवरिश करना, परवान चढ़ाना, बेहतरीन ठिकाने से बेहतरीन तरीके से परवरिश करना सब आ जाता है। व कफ़लहा ज़करिया, कफ़ालत की ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। कफ़लहा क़ाफ किताब और फ़ा और लाम 10 कलमात कुरान करीम में आए हैं। अलकफ़ालतु ज़मानत को कहते हैं, मैंने फ़लाँ की कफ़ालत की। कफ़ालत करना, पालना, परवरिश करना सब कुछ आ जाता है। कफ़ालत में पालना भी है, उस पर खर्च करना भी है, सब कुछ है। अल महराब हरब से है, हाराबा 11 कलमात आते हैं। अल हरबू, ये जंग और तहरीब करने के लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तहरीब लड़ाई को भड़काना, जंग है। हरब जो है, अल महराब जो है, महराब इबादत गाह को, ऐसी जगह जहाँ पर अल्लाह का जिक्र किया जाए, एक मखसूस जगह के लिए ये लफ्ज़ आता है। वजदा, ये हमने काफ़ी दफ़ा कर लिया। बौ, जीम और दाल 107 कलमात आते हैं। अल वजूद, वजूद का मतलब है कोई चीज़ पा लेना। वजूद कोई मौजूद होता है ना, मौजूद इसी से है, बड़ा आसान है। मौजूद और वजूद को वजह से आप जब्त करेंगे तो आप पा लेंगे। किस चीज़ का इदराक करना, बदरिया अकल भी किस चीज़ को पा लेना। रिज़्क़ का, इसको काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, फिर एक दफ़ा देख लेते हैं। रा, ज़ई और जुज़ाक इसको हम कहते हैं। और काफ जो है कैंची वाला 123 कलमात कुरान में हैं। और रिज़्क़ु मायनी खाना, माल, औलाद, सलाहियत, ज़हानत, इल्म, सेहत। अल्लाह अकबर, हर चीज़ आयत है रिज़्क़ में। अल्लाह अकबर 254 नंबर आयत है सूरह अल-बकरा की। हमने पढ़ा था कि ऐ ईमान के दावेदारों, लगाओ अपनी जान, माल, जो कुछ तुम्हें दिया है, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन कोई दोस्ती, कोई सिफारिश, कुछ भी काम नहीं आएगा। और जो फिर इनकार करे ईमान के बावजूद तो अल्लाह की ना माने, तो वही तो काफिर हैं। इसको भी हम एक दफ़ा तर्जुमा कर लेते हैं। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा, बस कबूल किया उसके रब ने उसको, बिक़बूलिन हसन, बड़े अच्छे तरीके से। वअम्बतहा नबातन हसना, और उसको बेहतरीन परवान चढ़ाया, बेहतरीन ठिकाना दिया। व कफ़लहा ज़करिया, और उसको ज़करिया अलैहिस्सलाम की कवालत में दिया। कुल्लमा दखला अलैहा, फिर जब भी उस पर दाखिल होते ज़करिया अलैहिस्सलाम अल महराब, महराब में वजदा इंतहा रिज़्क़ा, तो क्या पाते उसके पास, बहुत सारी चीज़ें, इल्म की बातें बहुत करती थी मरियम अलैहिस्सलाम, तो पाते उसके पास बहुत सारे रिज़्क़ और बेमौसमी फल भी, बहुत कुछ। अल्लाह को के परवान चढ़ा रहे थे, तो क्या क्या नेमतें होंगी। काला, कहा, या मरियम, है मरियम, अन्ना, कहाँ से, लकी हाजा, ये तेरे पास सारा कुछ कहाँ से आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये कहाँ से आया है। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, तो कहा कि ये अल्लाह की जानब से। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है देता है हर चीज़, रिज़्क़, इल्म, बगैर हिसाब। अच्छा, ये ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है, इनके बारे में आता है कि ये उनके हालू थे। इसके बारे में हदीस है सही बुखारी की, लंबी हदीस है, उसका मैं उतना ही जो हिस्सा बयान कर देता हूँ। 3887 नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों की सैर पड़ गई मेराज में, तो दूसरे आसमान पर आपका जो मुलाकात हुई, जो तारफ़ आपसे कराया गया दो लोगों का, वो यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दोनों हालाजाद भाई हैं, ईसा और यहया। तो इस जहाँ से हमें पता चलता है कि वो ये हालाजाद हैं, तो वो उनके, इसका मतलब है कि वो जो ज़करिया अलैहिस्सलाम थे वो मरियम के हालू थे। अल्लाह ने कफ़ालत में दे दिया, बड़ी ज़बरदस्त कुर्बानी मरियम अलैहिस्सलाम की। इंशाअल्लाह ताला हम इसको जब देखेंगे आगे जाके, कैसे कैसे उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जो है अल्लाह ने उनका इम्तहान लिया, और कैसे वो कामयाब होती रहीं, और कैसी ज़बरदस्त जो है ये अल्लाह अकबर, ये पूरी की पूरी जो दास्तान है जो कुरान में बयान की गई, ये सब कुछ हम इंशाअल्लाह ताला अब अगली जो हमारी
ایپیسوڈ ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر غور و فکر کریں گے، خود بھی سمجھیں گے اور جذب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہم پڑھیں، جو ہم سیکھیں، آگے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، کردار سے بھی اور زبان سے بھی، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت بھی اگر کسی کو آتی ہے تو وہ بھی اس پہنچانے والے بلاغ کے کام سے پیچھے نہ رہے، کیونکہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جن تک میری بات پہنچ جائے، جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جائیں اب ان تک پہنچا دیں، جن تک بات نہیں پہنچی پہنچاؤ اپنے قریب والوں کو بھی اور دور والوں کو بھی، کیونکہ آپ سے کہا گیا تھا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ پہنچا دے جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے، آپ پر وحی کیا، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو رسالت کا حق نہ ادا ہوگا، امت کے ذمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا دے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ بَلِّغُوا عَنِّی وَلَوْ آیَةً، کہ پہنچاؤ ایک آیت بھی آتی ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات آگے سے آگے پہنچائیں، خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید کریں، خود بھی صبر کے ساتھ دین پر جمے رہیں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف لے کر آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا